یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے اور نگاہ اٹھا دو تو بھری دھوپ میں ساون برسے. نگاہ اٹھا دو تو بھری دھوپ میں ساون برسے. مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے. ذرے ذرے میں چراغاں ہے تیرے رخ کا. ذرے ذرے میں چراغاں ہے تیرے رخ کا. تم جو منہ پھیر لو تو عالم میں اندھیرا ہو جائے. تم جو منہ پھیر لو تو. حضرات یہ شاعری نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے جو میں اس شاعری کے ذریعے آپ کو کچھ حد تک سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت کو اگر آپ اس شاعری میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی حقیقت مکمل طور پر کھل کر اس شاعری کے سانچے میں بالکل کھل کر کیا نام ہے اظہر من الشمس کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ شاعر نے کہا یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان میں جینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جینے والا وہ ہے جو بارگاہ رسالت سے الفت رکھتا ہے. ایک جینے والا وہ ہے جو بارگاہ رسالت میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے. ایک جینے والا دنیا کا ہے وہ ہے جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے اینی ٹائم مشتاق ہوا کرتا ہے. اور ایک جینے والا وہ ہوتا ہے جو بارگاہ رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنا چاہتا ہے. ایک جینے والا دنیا کا وہ ہے جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے ادبی اور بد زبانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دنیا میں جینے والا وہ ہے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ دو طرح کے جینے والے ہیں اور شاعر نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اگر وہ بے عزت ہیں تو با عزت ہو جائیں گے. اگر وہ کمتر ہیں تو وہ اعلیٰ ہو جائیں گے. اگر وہ بے نسب ہیں تو ذی نسب ہو جائیں گے. اگر وہ بے حسب ہیں تو با حسب ہو جائیں گے. اور اگر کوئی ذی وقار ہے اچھے حسب نسب والا ہے کمال والا ہے ثروت والا ہے لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ اگر آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو کائنات اسے دھتکار دے گی. اور بتاؤں میں تمثیل کی دنیا میں آپ کو کائنات نے اس دنیا میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوا. عربی ہونے کا شرف اسے حاصل ہوا اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ عرب میں جو سب سے بہادر قبیلہ قریشی تھا انہیں قریشی ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. یہیں تک نہیں انہیں ہاشمی ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. یہیں تک نہیں انہیں مطلبی ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. یہاں تک کہ جس دنیاوی رشتے کے لحاظ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. لیکن سنو بارگاہ رسالت میں انہوں نے گستاخی کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے ماننے والوں آؤ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جمع ہو جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم مانو گے؟ سبوں نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ اے محمد ابن عبداللہ آپ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ تو سچے ہیں آپ تو صادق ہیں آپ تو امین ہیں. ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے یقیناً ہم مان جائیں گے. پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں سنو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہی ابو لہب جو رشتے میں چچا ہوتا تھا جو مطلبی تھا جو ہاشمی تھا جو قریشی تھا جو عربی تھا وہ کہہ اٹھا کہ اے محمد ابن عبداللہ تیرا دین برا ہو کیا تم نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا؟ اتنا کہنا تھا. بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنا تھا. رب کی رحمت رب جلال میں آتا ہے غضب فرماتا ہے اور ایک پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں نازل فرماتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
لہب، رب نے ارشاد فرمایا اے ابو لہب تو میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ وہ تب اور ہلاک ہو ہی گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تیرا مال بڑا تھا، فرمایا کہ تیرا کمایا ہوا مال تجھے عذاب الہی سے نہ بچا سکا اور عنقریب ہے کہ شعلہ دار آگ میں تو گھس جائے گا۔ پھر کہا یہیں تک محدود نہیں، تیری پتنی، تیری اہلیہ، تیری جورو کی حالت کو بھی کچھ بیان کر دوں۔ پھر ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ مکار جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے کسی حال کو پوشیدہ نہیں رکھا جائے گا۔ سنو، ان کی اہلیہ جو ہے میرے محبوب سے دشمنی کرتی ہے۔ دشمنی کا عالم یہ ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچانے کے لیے جنگل سے کانٹے دار لکڑیوں کو لا کر میرے محبوب کے راستے میں بچھا دیا کرتی ہے اور اس کام میں کسی سے مدد لینا نہیں چاہتی ہے۔ سنو، لکڑی اٹھانے والی اس کی بیوی اس عذاب میں، اللہ کے اس ایسے عذاب میں گرفتار ہوئی کہ لکڑی اٹھا کر آ رہی تھی، آرام کے لیے بیٹھتی ہے، رب کے حکم سے فرشتہ آتا ہے، لکڑی کا گٹھر کھینچتا ہے اور لکڑی میں جان پھنس جاتی ہے اس کی اور وہیں مر جاتی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، ان کے گلے میں کھجور کی رسی کا چھالا ہے۔ واضح طور پر رب نے بیان فرما دیا کہ سنو، کچھ ہو جاؤ اور سنو۔ میں نے اس آیت مقدسہ کی، اس سورت کی اس لیے تلاوت کی، آج بعض جہلا کہتے ہیں ولی ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ولی ہونے کے لیے آدمی کا سید سادات کرام سے اس کا ہونا ضروری ہے۔ سنو، یہاں پر نبی کے گھرانے کا ہونے کے باوجود گستاخی کرتا ہے، پوری دنیا میں دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن ایک بلال حبشی ہے جو عرب کا رہنے والا نہیں، اچھی قد و قامت نہیں، خوبصورت جسم نہیں، لیکن نبی کی بارگاہ میں آ کر گر جاتا ہے، نبی کی محبت کے قصیدے کو پڑھنے لگتا ہے، مقام یہ ملتا ہے۔ آج پوری کائنات کے مسلمان اپنے سروں کے تاج بنائے ہوئے ہیں۔ آج یہی حقیقت حال اگر سرزمین ہند کا جائزہ لیا جائے، سرزمین ہند میں بے شمار علم والے آئے، کسی نے کہا علم والا پیدا بنا اور انہوں نے کہہ دیا کہ سنو، جس کا نام محمد ہے یعنی جو نبی ہے ان کے پاس علم غیب نہیں، اس لیے کہ علم غیب مانا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، کل علم غیب مانا یا بعض، اگر کل مان لیا جائے تو کل علم غیب تو صرف ذات خدا وحدہ لا شریک کو ہے، اور اگر بعض مانا جائے تو بعض میں محمد کی کیا تخصیص، نبی کی کیا تخصیص، ایسا بعض علم غیب تو جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، مجنوں کو ہے، بہائم کو ہے، تو پتا چلا نبی کو علم غیب نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں۔ اتنا کہنا تھا بریلی، اور ایک جو عشق رسول میں ہر وقت سانس لیا کرتا تھا، عشق رسول میں اٹھتا تھا، عشق رسول میں بیٹھتا تھا، انہوں نے کہا کہ غدار، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے تو کتنوں طاقت والا ہو جائے، چاہے کتنوں علم والا ہو جائے۔ قلم اٹھایا اور جواب دیا، کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب کہنے والے نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، جب امام محمد رضا جو نبی کے عشق میں ہر وقت سانس لیتا چیتا مرتا ہے، وہ سرزمین بریلی سے پکار اٹھتے ہیں نالائق، نبی کے بارے میں کہتا ہے نبی کے لیے رب نے کائنات بنایا، رب نے نبی کے لیے پورے اس کائنات کو، اس کیا نام ہے، آسمان کو، اس فرش کو بچھا دیا، آسمان کو سروں پر شامیانہ بنا دیا، اور کہتے ہو جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ سنو، یہ تمہاری جہالت ہے، نبی سے عداوت ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ جب کہنے والے نے کہا کہ نبی کا میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، کہنے والے نے کہا کہ نبی کا میلاد منانا کنہیا اور گاندھی کے جنم دن منانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب کہنے والے نے اس طرح سے کہا تو جواب دینے والے عشق کے امام محمد رضا نے کہا، جاہل، تم ملک کی آزادی مناتے ہو، تم طرح طرح کے ہر طرح کے سیلیبریشن کو انجام دیتے ہو، اور وہ ذات جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے اس کے میلاد پر کہتے ہو کہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے،
سنو اب تم یہ پیغام دیتے ہو میلاد نہ مناؤ، میں یہ پیغام دوں گا مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ جب کہنے والے نے کہا کہ جس یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جائز نہیں ہے، یہ پیغام دینا چاہا، بریلی کا قلندر اٹھا اور جواب دیا کہ سن فاسق، اے نادان، نبی سے عداوت رکھنے والا، جھوٹوں کی داڑھی اور پگڑی سجا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا، سن تیرا جواب دینے والا احمد رضا باقی ہے، تیرے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ امام احمد رضا نے کہا غیظ ہو جائے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ حضرات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے امام عشق و محبت نے ہر موڑ میں مخالفین کو جواب دیا ہے، اور طلباء کو میں میسج دوں، آج ہمارے طلباء علماء بہت جلدی بک جاتے ہیں، کہیں 10 روپے 200-400 1000 روپے مل جائے ترنت بک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت سے پیغام، اعلیٰ حضرت کی زندگی سے پیغام حاصل کیجئے۔ اعلیٰ حضرت ہیں 1000 کتاب لکھ چکے ہیں، کتنی 1000 کتاب لکھ چکے ہیں۔ اس وقت کے نوابوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی دینی کتاب لکھتا تھا انہیں بلاتے تھے اور انعام اور تنخواہ دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام محمد رضا کے بارے میں جب نواب رامپور کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بریلی کا مولانا احمد رضا ہے جنہوں نے 1000 کتابیں لکھ چکی ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس ذات بابرکات کو آنے کے لیے بولو، میں انعام سے نوازوں گا۔ اتنا جب یہ خبر امام محمد رضا کی بارگاہ میں آتی ہے، سنیے آپ کا کیا جواب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندارم، میں اس ذات کے جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اس ذات کے علاوہ کسی سرکار سے کوئی سروکار نہیں رکھتا ہوں۔ میرا سروکار اس سرکار سے ہے جو مقصد تخلیق کائنات ہے، اس سرکار کے علاوہ کسی سرکار سے کوئی سروکار نہیں۔ اور سنیں نواب رام پالہ کا جب پیغام آتا ہے، وہ لوگ دیندار تھے، ایسا نہیں کہ فاسق و فاجر مشرک تھے، ایمان والے تھے، دیندار تھے۔ کہا مولانا احمد رضا میں نان پارا کا نواب ہوں، لوگ میری شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ایسا کرو تم بھی کچھ پڑھ دو، تمہاری شاعری کو عروج مل جائے گا، تمہاری شاعری کو ترقی مل جائے گی۔ جب یہ پیغام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے ان کا، تو آپ کہتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آپ نے جواب دے دیا، سنو کروں مدح، یہ استفہام انکاری، یہاں پہ استفہام محذوف ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا میں ایسا کروں؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کروں مدح اہل دول رضا، میں سرداروں کی تعریف کروں، کیا اس بلا اور اسی مصیبت میں میری زندگی گرفتار ہو جائے؟ نہیں، میں تو صرف غلام اپنے آقا کا ہوں، اسی کی تعریف کروں گا، اسی کی مدح سرائی کروں گا، یہی میرے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرات بڑی خوشی کی بات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے آپ کے مادھے کی نگاہوں کے سامنے جو مؤقر خطیب جن کو مدعو کیا گیا تھا وہ جلوہ فگن ہیں، جلد ان کی تقریر شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا عزیز طلباء کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے دین کو کیسے بچایا ہے، ان کی خودداری کیا تھی۔ دیکھیے دین خودداری سے بچتا ہے، چاپلوسی سے دین نہیں بچتا ہے۔ آج جو ہم لوگ چاپلوسی کرنے لگتے ہیں، اس کا تولنے لگتے ہیں، اس سے دین نہیں بچتا ہے۔ امام محمد رضا نے یہی پیغام دیا تھا، یہی میسج دیا تھا، اگر دین بچانا چاہتے ہو تو خودداری سے کام کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہوگا، چاپلوسی سے نہیں۔ تو اسی لیے ہمارے طلباء کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ان کے لیے میسج ہے کہ اگر ہم امام عشق و محبت کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں ایسے ہی کام کرنا ہوگا۔ میں نے سورہ مجادلہ کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، آج کچھ لوگ ڈھلم الیقین ہو گئے ہیں۔ کتابوں میں پڑھا تھا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، لیکن آج چوتھی کیٹیگری کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہیں ڈھلم الیقین کہا جاتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کچھ بھی سن لیں گے، کیا ہوگا، جس کے پاس جائیں گے اس کی بات اگر اچھی لگے گی تو لے لیں گے اور اگر خراب ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ جب اتنے بڑے آپ جانکار پہلے سے ہیں تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اتنے بڑے جانکار پہلے سے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر جانکار نہیں ہے تو پھر تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دونوں حال سے آپ کی بات اعتراض سے خالی نہیں ہے، اسی لیے غیروں کے پاس مت جائیے۔ یہ قرآن جب کوئی بے دین پڑھاتا ہے تو بے دین بنا دیتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس دین نہ ہو وہ دین کیا سکھائے گا؟ دین تو وہی سکھائے گا جس کے پاس دین ہو۔ آپ مانگنے بھیک وہاں چلے جائیں جس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہو، کیا وہ پیسہ دے سکتا ہے؟ کیا وہ پیسہ دے سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں گے کچھ بھی حاصل کر لیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنیے، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو آخرت پر ایمان رکھیں اور اللہ پر ایمان رکھیں، پھر ان کا معاملہ یہ ہو کہ دشمنان رسول سے محبت کریں۔ دشمنان رسول سے آج لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں اور دشمنان رسول سے محبت بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ایسی قوم ہوگی ہی نہیں، کائنات میں جنم نہیں لے گی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اور پھر رسول اور اللہ کے دشمنوں سے محبت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو جائیں، ان کے جن سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے وہ باپ کیوں نہ ہو جائیں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو جائیں، ان کے بھائی کیوں نہ ہو جائیں، خواہ ان کے کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو جائے، وہ ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، روح قدس کے ذریعے ان کی رب نے تائید فرما دی ہے، مدد فرما دی ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ پھر انہیں جنت ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں نہریں جاری ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ سنو، یہ تو ان کی حالتیں ہیں، ایک حالت یہ بھی ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے یہی کامیاب جماعت ہے۔ کیا ہے؟ یہی کامیاب جماعت ہے۔ تو پتہ چلا دشمنان رسول سے دوری رکھنی ہوگی۔ قرآن سورہ فاتحہ یہی کہتا ہے۔ آج لوگ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ کفر کی مشین تھے اعلیٰ حضرت، طرح طرح کے فتویٰ صادر کرتے تھے۔ نہیں میرے پیاروں، ایسا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا ہی یہی پیغام ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب نے دونوں ہدایت فرمائی ہے کہ میرے بندے دعا اس طرح مانگو کہ مجھے اس کی راہ چلا جس پر تو نے انعام کیا اور اس کے راستے سے بچا جس پر تو نے غضب کیا۔ وہی دونوں پیغام ہمیں دے دیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم اچھوں کے راستے پر چلیں گے، ان سے نہیں بچیں گے، تو آپ کا ٹھکانہ گڑبڑا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر فریج میں مٹھائی کے ساتھ گوبر رکھ دیجئے، مٹھائی کو نقصان ہوگا، گوبر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہوگا کیا؟ اسی لیے اچھے جب بروں کے ساتھ ملیں گے تو نقصان اچھوں کا ہوگا، بروں کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، سنیے، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا ہے، رب کے قرآن سے آپ نے یہ حکم صادر کر کے بتا دیا کہ سنو یہ میرا فتویٰ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ان کے کچھ جو آباء اجداد تھے رسول اللہ کے زمانے میں، انہوں نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم اب بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ تو تم علم غیب کے منکر سے آج جو رشتہ داری نبھا رہے ہو، محبت و دوستی نبھا رہے ہو، یہ تمہارے ہمارے ایمان کے چھن جانے کا سبب ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کے مشن پر اگر ہم جلسہ کر رہے ہیں تو ان کے مشن پر سب سے اچھا یہی ہوگا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں۔ اعلیٰ حضرت کی بے شمار حیثیتیں ہیں، اگر ایک جہت سے ان کو بیان کیا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے وقت بہت کم ہے۔ میں ان باتوں کے ساتھ علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے کہا تھا، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق
اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. اور عرب میں جا کر ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو عجم کے واسطے لا رہے قبلہ نما تم ہو. علی میں خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی مقدس ہے اور ایسی عظیم ذات ہے کہ ان پہ تقریر آپ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مقرروں سے انشاءاللہ سماعت کریں گے. ہماری طبیعت تقریباً ہفتے دن سے خراب ہے، لیکن میں سمجھا اور مناسب سمجھا یہ کہ آپ لوگوں سے کبھی بالمشافہہ ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، اور میں مدرسے کے صدر مدرس ہونے کی حیثیت سے ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ صدر مدرس کون ہے. تو میں سوچا کہ اپنے چہرے کی رونمائی کرا دوں، اپنا چہرہ دکھا دوں، کچھ لوگ شناسا ہو جائیں، کچھ لوگ میری ذات سے متعارف ہو جائیں، تاکہ پھر ان کا اعتراض نہ رہے کہ کون ہے صدر. تو اسی لیے وہ نہیں تو میری طبیعت تقریباً ہفتہ دن سے خراب ہے سفر کی وجہ سے، اس وجہ سے آواز ساتھ نہیں دی، اور اللہ نے زندگی سلامت رکھی. انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا، بڑی خوشی کی بات ہے. آپ یہ محفل منعقد کیے ہیں، پھر آ کر آپ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے دل کو باغ باغ کر دیا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں. ہمارے باہر سے آنے والے مہمان کو شکایت کی گنجائش نہیں دے رہے ہیں کہ وہ جا کے کہہ سکیں کہ وہاں کیا علی پور کے رہنے والے سلیقے مند نہیں ہیں، اچھا سننا نہیں جانتے ہیں، اچھے سے بیٹھنا نہیں جانتے ہیں، بلکہ ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ سننے والے اچھے لوگ ہیں اور اچھی طرح سے سنتے ہیں باتوں کو، چاہے جو کوئی ہو. تو اسی لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسی ہستی کو بھیجتا ہے جو امت کے لیے اس دین کو نیا فرما دیتا ہے. اسی ذات کا نام امام محمد رضا اس ذات کا نام تھا. انہوں نے اس دین میں جتنی خرافاتیں لوگوں نے پیدا کر دی تھی، ہر ایک کا جواب دے کے دین کے تمام تر اعتراضات اشکالات کو ختم کر دیا، اور صاف و شفاف دین آپ کے سامنے پیش کر دیا اور بتا دیا. اور ابھی آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے بطور اظہار نعمت فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. انہی باتوں کے ساتھ ختم. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول